اسلام اور سائنس کو لے کر تھوڑا سی بات کریں کہ صرف نماز و روزہ سے دنیا میں ترقی نہیں ہو سکے گی، بلکہ سائنس کی تعلیم بھی مسلمانوں کو ضروری سمجھ کے حاصل کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائیں، آپ خود بھی پڑھے لکھے میکینیکل انجینئر ہیں۔ اور جناب ہم رہنمائی تو کرتے رہتے ہیں کہ سائنس کا علم ضرور حاصل کریں، یقیناً کرنا ہوگا جی۔ اور دنیا میں پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیاوی علم کو دو علیحدہ ڈیفینیشن دے کے الگ کیا۔ یہ دونوں علوم ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، the knowledge obtained through observation and experiments۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے علم ہے۔ یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو مسئلہ نمبر میرا 39 ہے، علم سائنس اور علم وحی، ان کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اس میں نے ان سارے ٹاپکس کو ایڈریس کیا۔ چلیے بھائی، اگلا کویسچن بڑا خطرناک سا آ گیا، بلکہ میں بھی سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا یہ کہ کیا غیر مسلموں کو مسلم ممالک میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ مسلمان تو جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں جی۔ اب اس میں سوال یہ، میں ایک اس میں ایڈ یہ کر لوں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں انسان کا دل نہیں مانتا۔ اب غیر مسلم جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا تو وہ تو نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ جی آپ سے وسلم کو ہم نہیں مانتے، دلائل دے گا، تو کیا مسلمان کیسے اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ لیکن میں اس کے اوپر پریکٹیکل جواب دیتا ہوں کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ غیر مسلم مسلمان ملکوں میں تبلیغ کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، اور میرا موقف غامدی صاحب والا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے پرچار کی عام اجازت ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کی جو متبرک ہستیاں ہیں ان کے بارے میں روڈ لینگویج نہ یوز کریں، ٹھیک ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ میدان میں آئیں، قرآن تو بار بار للکار رہا ہے، لاؤ تورات پڑھو، اس کے اندر یہ اس طرح کے توحید کے معاملات لکھے ہوئے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہماری تو ون ون سچویشن ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں اوپن میدان میں، روڈ لینگویج نہ یوز کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمان ٹریگر ہوں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو جتنا بھی برا کہہ لیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہنا۔ یہ ہماری اس کمزوری سے واقف ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو نبی علیہ السلام کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے میں تو ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی یہ سازش ہوتی ہے، یہ ان ساری چیزوں کا ڈیکورم کا خیال رکھیں تو بالکل اجازت ہونی چاہیے۔ یوٹیوب پہ دے ہی رہے ہیں نا جی، اور میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹھنڈے ہو کے چلیں میرے بھائی۔ یوٹیوب پہ اگر انہوں نے آپ کو فری ایک موڈ دیا کہ آپ اپنی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں اور آج دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ بھی حوصلہ رکھیں کہ وہ بھی اپنی بات پہنچائیں۔ لیکن ابھی قادیانیوں کو تو قانوناً بھی ہم لوگوں نے، میرے بھائی آپ بات کو گھسیٹیں نا، جتنی بات ہوئی ہے میں نے کر دی۔ ٹھیک ہے، قادیانیوں کے بارے میں ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہیں نا، ان کے رویے بڑے سخت ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں مجھ سے کمنٹس نہ لیں۔ دین کی راہ میں شہید ہونے والا اور ملک کی خاطر شہید ہونے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ مطلب اللہ کے لیے نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو شہید ہی نہیں ہوگا۔ اگر وہ خدا کے لیے نہیں شہید ہو رہا، وہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا جنگ میں اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تو وسوسے کا شکار ہو گئے کہ اس نے تو اتنے کافر مارے ہیں، اینڈ پہ اس نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی جی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے صحابہ نے کہا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا اٹھ بلال اعلان کر دے کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، بظاہر وہ فاسق ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے لڑا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے، تو اس کی شہادت اللہ کے حضور شمار نہیں ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں گنوائے گا، شہید کو کہے گا تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے لیے جان دے دی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو کہہ لیا گیا اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اسے اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ لہٰذا جتنے لوگ فوج میں ہیں ان کو روزانہ اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں، بہادری دکھانے کے لیے ہیں۔ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک، اس کی نیت بعد میں کرنی ہوگی، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان۔ اور علی بھائی جو انڈیا کی فوج میں بے شمار مسلمان ہیں وہ کیا کریں؟ ہاں جی، ان کا جو معاملہ ہے نا جی، وہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں لگا سکتے، ہم جدھر بیٹھے ہیں ہم ادھر کی بات کر سکتے ہیں۔ فطر نماز کی قضا پڑھنا کیا لازمی ہے؟ ہاں جی، ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث ہے، لازمی تو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ اس وقت وطر کی نماز پڑھ لے، لیکن وطر جو ہے نا وہ
المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو. یہ سنت تاکیدی ہے. فجر کی 2 سنتیں اور وطر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے. طریقہ کیا ہے؟ جب مرضی پڑھ لیں. یہ قضاء کا تو لفظ آپ نے خود بنایا ہوا ہے نا, حدیثوں میں تو قضاء کا لفظ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ یہ نیت کریں گے, اپنے دماغ میں ہی کرنی, زبان سے تو نہیں کرنی, جو رہ گیا تھا میں وہ پڑھ لوں بس, دیٹس آل. اچھا انٹرنیٹ میں سے پوچھنا, زیادہ تر لکھتے ہیں کہ اگر 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھیں 3 پڑھتے ہیں 4 پڑھیں 5 پڑھتے ہیں 6 پڑھیں, یہ فتویٰ زیادہ دیتے ہیں. وطر تو ہوتے ہی میرے بھائی آڈ ہیں, ایون تو ہوتے ہی نہیں ہے. نہیں وہ کہتے ہیں جب قضا پڑھو تو ایون کرو, یہ انٹرنیٹ پہ نہیں, آڈ ہی پڑھنا. اچھا